بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل منثورہ مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 107 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 149 کی آخری سطر۔ مسائل منثورۃ متفرق مسائل، لفظی ترجمہ بکھرے ہوئے مسائل یعنی متفرق مسائل۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ وَالسِّبَاعِ، کتا بیچنا جائز ہے، چیتا بیچنا جائز ہے، درندہ بیچنا جائز ہے۔ المعلم وغیر المعلم فی ذلک سواء، اس میں سدھایا ہوا کتا اور غیر سدھایا ہوا کتا برابر ہے۔ کتوں کو سدھاتے ہیں نا، یعنی سکھاتے ہیں، ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ٹریننگ دیا ہوا کتا اور بغیر ٹریننگ دیا ہوا کتا یہ برابر ہے، یعنی دونوں کا بیچنا جائز ہے۔ وعن ابی یوسف، یہ اس لیے کہا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جو کتا ٹریننگ دیا ہوتا ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن جو ٹریننگ نہ دیا ہو اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ خلجان اشتباہ ذہن میں آ رہا ہے تو حکم یہ کہ دونوں کی بیع جائز ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے روایت ہے لا یجوز بیع الکلب العقور، مبالغہ کا صیغہ ہے، کاٹنے والا کتا، بولا کتا نہیں کہ جس کو کاٹنے والے کتے کی بیع جائز نہیں ہے۔ نیچے لکھا نا الذی لا یقبل التعلیم، وہ جو بولا کتا ہوتا ہے، پاگل کتا، وہ تو تعلیم قبول ہی نہیں کرتا، اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ لأنہ غیر منتفع بہ، کیونکہ یہ کتا ناقابل انتفاع ہے۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں بیچا اس چیز کو جاتا ہے جو مال ہو، اور مال وہ ہوتا ہے جو قابل انتفاع بھی ہو۔ جو چیز قابل انتفاع نہ ہو وہ مال نہیں کہلاتی اور اس کو بیچا نہیں جاتا۔ یہاں کہا ہے کہ یہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں چونکہ اس سے نفع نہیں اٹھایا جاتا لہذا اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں لا یجوز بیع الکلب مطلق، مطلق کتے کی بیع جائز ہی نہیں، چاہے سدھایا ہو چاہے بغیر سدھایا ہو۔ ان کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان من السحت مہر البغی، بغیج لفظ ہے، بغی و ثمن الکلب، حرام مال میں سے ہے زانیہ عورت کی کمائی اور کتے کی قیمت۔ مہر یا کمائی کے معنی میں ہے، اجرت کے معنی میں، اور بغیج یہ زانیہ کے معنی میں ہے۔ اصل میں یہ بغیٌ بمعنی بغیۃٌ ہے، کیونکہ فعیل کا وزن مذکر مؤنث میں برابر ہوتا ہے، جیسے جریح بمعنی جریحۃ، اس لیے بغی بمعنی بغیۃ، اور مہر کا معنی اس کی اجرت۔ زانیہ عورت کی اجرت اور کتے کی قیمت یہ دونوں حرام کمائی میں سے ہیں، یہ دلیل ہے ان کے پاس۔ دوسری ان کی دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کی وَلِأَنَّهُ نَجَسُ الْعَيْنِ، دوسری بات نجس العین، دوسرے کہ کتا نجس العین ہے۔ ایک ہوتا ہے نجس لفظ اور ایک ہوتا ہے نجس، دونوں میں فرق ہے۔ نجس وہ ہوتا ہے جو چیز بذات خود ناپاک ہوتی ہے، اور نجس وہ ہوتی ہے جو چیز اوپر گرتی ہے۔ مثال کے طور پر جو خون ہے، یہ خون خود نجس ہے، اور جس کپڑے پہ آ کر گرا ہے یہ کپڑا نجس ہے، نہیں الٹا ہو گیا۔ جس پر آ کر یہ گرا ہے یعنی جو یہ کپڑا ہے یہ ہو جائے گا نجس، اور جو چیز اوپر سے آ کر گری ہے وہ نجس ہے۔ اس کا فرمولہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کیونکہ نجس جو ہے نا اس کی جیم کے اوپر فتح آتی ہے، زبر آتی ہے، تو جو چیز اوپر آتی ہے نا وہ نجس ہوتی ہے، یعنی جو خون اوپر آ کر گر رہا ہے کپڑے پر یہ نجس ہے۔ جو چیز نیچے ہوتی ہے یعنی کپڑے کے اوپر آ کر خون گر رہا ہے، جو چیز نیچے ہوتی ہے وہ نجس ہوتی ہے۔ یہ ٹوٹکا ہے یاد رکھنے کا۔ اچھا لہٰذا ہم اس کو کہیں گے نجس العین، وَلِأَنَّهُ نَجَسُ الْعَيْنِ، اور کیونکہ اس لیے کہ کتا نجس العین ہے، اس کی ذات ہی ناپاک ہے۔ وَالنَّجَاسَةُ، یہ نجاست ہوتا ہے، نجاست نہیں ہوتا۔ وَالنَّجَاسَةُ تُشْعِرُ بِهُوَانِ الْمَحَلِّ، اور ناپاک ہونا اس محل کے ہوان ہونے کی اطلاع دیتا ہے۔ ہوان کا معنی حقارت اور ذلت، اس محل کے حقیر و ذلیل ہونے کی خبر دیتا ہے۔ نجاست بتاتی ہے کہ یہ چیز بالکل حقیر ہوگی، ذلیل ہوگی، کیونکہ وہ نجس العین ہے۔ وجواز البیع یشعر باعزازہ، اور بیع کا جائز ہونا اس کے اعزاز کا حکم دیتا، اس کے اعزاز کی خبر دیتی ہے، اس کا معزز ہونا بتلاتی ہے۔ بتلانا ترجمہ بہتر ہے کہ نجاست محل کے حقیر ہونا بتلاتی ہے، اور بیع کا جائز ہونا اس کا معزز ہونا بتلاتا ہے۔ فکان جواز البیع منتفیًا، لہذا بیع کا جواز منتفی ہوگا، کیونکہ اگر ہم نے بیع جائز قرار دے دی تو وہ معزز بن جائے گا، حالانکہ شریعت کی نظر میں تو وہ ذلیل اور حقیر ہے۔ وَلَنَا، ہماری دلیل ہے انہ علیہ السلام نہا عن بیع الکلب الا کلب صید او ماشیۃ،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتے کی بیع سے روکا ہے، مگر آپ نے اجازت دی ہے شکاری کتے کی، اور لفظی ترجمہ ہے شکار والے کتے کی اور ریوڑ والے کتے کی۔ معاشیتاً کا معنی ریوڑ، لیکن مراد ہے حفاظت کا کتا، کیونکہ ریوڑ کے ساتھ ایک کتا چلا کرتا ہے، بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ، وہ کتا ان بکریوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح وہ کتا پھر شام کو گھر میں بھی باندھتے ہیں، کیونکہ گھر میں بکریوں کا ریوڑ باندھا ہوتا ہے تو ساتھ کتا بھی باندھ دیتے ہیں، تو اس سے پھر مراد ہوا حفاظت کا کتا۔ تو ایک شکار کے کتا اور دوسرا حفاظت کا کتا۔ وَلِأَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ حَرَاسَةً وَاصْطِيَادًا، دوسری بات یہ کہ کتے سے انتفاع کیا جاتا ہے، قابل انتفاع کی ہوئی مال ہوا۔ کیسے انتفاع کیا جاتا ہے؟ دو لحاظ سے، چوکیدارے کے لحاظ سے اور شکار کے لحاظ سے۔ چوکیدارے میں بھی کتا استعمال ہوتا ہے اور شکار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فَكَانَ مَالًا، لہذا جب یہ منتفع بھی ہو گیا، حقیقتاً بھی شرعاً بھی منتفع بھی ہو گیا تو لہذا یہ مال بھی ہو گیا، چنانچہ ایسا فَكَانَ مَالًا، چنانچہ یہ کتا مال ہوگا، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ، اس لیے اس کی بیع جائز ہوگی، بخلاف الحوام الموذیۃ، برخلاف موذید حشرات الارض، برخلاف موذی حشرات الارض جیسے سانپ بچھو وغیرہ، ان کی بیع جائز نہیں ہے، لأنه لا ينتفع بها، کیونکہ ان سے تو کوئی نفع نہیں اٹھایا جاتا، بل ہی مضرۃ، بلکہ یہ نقصان دہ ہیں، اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اگر آج ان سے کوئی انتفاع کیا جاتا ہو تو پھر ان کی بیع جائز ہوگی۔ جیسے سننے میں آیا کہ ان سے کچھ دوائیاں بنتی ہیں سانپوں سے، تو جب دوائی بن رہی ہے اس دوائی سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر ایسے سانپ کی بیع بھی جائز ہوگی۔ والحدیث محمول علی الابتداء، باقی امام شافعی نے جو حدیث پڑھی تھی، کون سی حدیث تھی؟ ہاں، ان من السحت مال البغی، کتے کی قیمت کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا تھا۔ الحدیث محمول علی الابتداء، حدیث ابتداء اسلام پر محمول ہے۔ وجہ قلعا لہم عن الاقتناء، صحابہ کو یا لوگوں کو ترجمہ کرو، لوگوں کو کتے کے پالنے سے دور کرنے کے لیے، عن الاقتناء، کتوں کو پالنا، قلعا ان کو دور کرنا، ان لوگوں کو دور کرنے کے لیے کتے کے پالنے سے، یعنی کتے کے پالنے سے دور کرنے کے لیے تاکہ ان کے دل میں کتوں کی جو محبت ہے وہ بالکل نکل جائے، اس لیے شروع میں تو بالکل روک دیا۔ جیسے شروع میں اللہ کے نبی نے توحید کو پختہ کرنے کے لیے قبرستان، قبروں پر جانا سے روک دیا کہ لوگ قبروں پر نہ جائیں، لیکن جب اسلام کو وقت گزر گیا تو پھر آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے قبروں کے پاس جانے سے تمہیں روکا تھا لیکن اب جایا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو یہ ابتداء اسلام پر تھا، جب ان کو کتوں سے بالکل باز رکھنا مقصود تھا، جب ایک دفعہ نفرت آ گئی تو آپ پھر اس کو اجازت دے دی گئی۔ ولا نسلم نجاست العین، اور ہم نجاست العین کو تسلیم نہیں کرتے۔ امام شافعی کا اگلا یہ تھا نا دلیل کہ نجاست العین ہے، ہم نے کہا یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ کتا نجس العین ہے، نجس العین نہیں ہے۔ ولو سلم، اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ نجس العین ہے تو پھر نجس العین ہونے سے فیحرم التناول دون البیع، نجس العین ہونے سے اس کا کھانا حرام آتا ہے، بیچنا تو حرام نہیں آتا، کیونکہ جب منتفع بھی ہے چاہے نجس العین ہی کیوں نہ ہو تو بیچنا اس کا ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گوبر ہوتا ہے، گوبر کی بیع، گوبر تو نجس العین ہے کہ نہیں ہے؟ گوبر تو نجس العین ہے، نجاست ہے تو لکھا ہے، لیکن اس کی بیع جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مینگنیاں ہوتی ہیں اور آج کل گوبر ہوتے ہیں، ان کو لوگ دیواروں پہ لگا دیتے ہیں، پھر وہ ایندھن بن جاتے ہیں، تو گوبر نجس العین ہے لیکن پھر بھی وہ اس کی بیع جائز ہے، تو وہ کہتے ہیں نجس العین ہونے سے بیچنا کا ناجائز ہونا کیسے ثابت ہوا؟ اس کا تناول، کھانا ناجائز ہو جائے گا۔ ولا یجوز بیع الخمر والخنزیر لقولہ علیہ السلام، خنزیر اور خمر کی بیع جائز نہیں ہے حدیث کی وجہ سے، فیہ، اس کے بارے میں، شراب کے بارے میں حدیث ہے، ان الذی حرم شربہا حرم بیعہا واکل ثمنہا، جس اللہ نے اس کے پینے کو حرام کیا ہے اس نے اس کے بیچنے کو بھی حرام قرار دیا ہے اور اس کی قیمت کے کھانے کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور اس وجہ سے کہ یہ مال نہیں ہے ہم مسلمانوں کے حق میں، اور اس بات کو پہلے ہم باب البیع الفاسد میں ذکر کر چکے ہیں، وہاں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ مال متقوم نہیں ہے ہمارے ہاں۔ وَأَهْلُ ذِمَّةِ فِي الْبَيَاعَاتِ كَالْمُسْلِمِينَ، بیاعت با کی فتح کے ساتھ ہے، یہ جمع البیاعت، مفرد ہے البیاعت تا مدورہ، سامان تجارت، جمع بیاعات، اور سامان تجارت میں ذمی لوگ مسلمانوں کی طرح ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خرید و فروخت مرادی، خرید و فروخت کے اندر جو ذمی لوگ ہیں وہ مسلمانوں کی طرح ہیں، آپ کے فرمان کی وجہ سے۔ فی ذلک الحدیث، اس حدیث کے اندر کون سی ہے؟
فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، ان کو بتا دو کہ ان کے لیے بھی وہی چیزیں حلال ہیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، وعلیہم، اور وہ چیزیں ان پر حرام ہیں جو مسلمانوں پر بھی حرام ہیں، وَلِأَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ مُحْتَاجُونَ كَالْمُسْلِمِينَ، دوسری بات یہ کہ وہ بھی اب مکلف ہیں اور محتاج ہیں جیسا کہ مسلمان ہیں۔ وہ کیسے مکلف ہیں؟ ذمہ بننے کے بعد انہوں نے اس بات کا التزام کر لیا ہے کہ جب ہم تمہارے دیار میں رہیں گے تو ہم پھر تمہارے احکام کے بھی پابند ہوں گے ذمہ ہونے کی وجہ سے، لہذا جو بے ناجائز ہوگی ہمارے لیے ہم ذمیوں کو بھی روکیں گے کہ تمہارے لیے بھی ناجائز ہے، الا فی الخمر والخنزیر خاصۃ، سوائے شراب اور خنزیر کے خاص طور پر، بطور خاص ان دو کو چھوڑ کر باقی جو بے ہیں اس میں جو چیزیں ہمارے ہاں جائز ان کے ہاں بھی جائز، یعنی ان کو بھی ہم قاضی ان ذمیوں کو بھی اس کی جائز ناجائز میں پابند کرے گا جس طرح مسلمانوں کو پابند کرے گا، سوائے شراب اور خنزیر کے اس کی ان کو اجازت ہوگی، وہ اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، کیونکہ فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير، ان کا شراب پر عقد ایسے ہے جیسے مسلمان کا عقد شیرے کے اوپر، اور ان کا عقد خنزیر پر ایسے ہے جیسے مسلمان کا عقد بکری کے اوپر، لأنها اموال فی اعتقادہم، یہ ان کے اعتقاد کے مطابق اموال ہیں، ونحن امرنا بان نترکہم وما یعتقدون، یہاں تک بات ختم ہوتی ہے کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم ان کو بھی چھوڑ دیں اور ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیں جن چیزوں کا وہ اعتقاد رکھتے ہیں، ہمیں تو حکم ہے ان کو بھی چھوڑ دیں ان کافروں کو، اور ان کے جو معتقدات ہیں ان کے معتقد میں یہ ہے کہ خمر اور خنزیر صحیح ہے حلال ہیں، ہمیں ان کے بھی چھوڑنے کا حکم ہے۔ ہمیں کیسے حکم ہے؟ دل علیہ قول عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول اس بات پر دلالت کرتے، کس بات کے اوپر؟ کہ نحن امرنا بان نترکہم وما یعتقدون، حضرت عمر کا کیا قول ہے؟ ولوہم بیعہما وخذوا العشر من اثمانہما، ولوہم، ان ذمیوں کو، بیعہما، خمر و خنزیر کی خرید و فروخت کرنے دو، ولوہم بیعہما، ان ذمیوں کو خمر و خنزیر کی خرید و فروخت کرنے دو، اور ان کی قیمتوں میں سے، خمر و خنزیر کی قیمتوں میں سے عشر لے لیا کرو۔ ایک بات یہاں جدید مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے بعض مسلمان وہاں غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، وہاں ایک آدمی آپ سے کپڑا خریدنے آتا ہے، آپ کی وہاں کپڑے کی دکان ہے، مثلا جائز چیز کی دکان ہے، لیکن جو آدمی آپ کے پاس لینے کے لیے آیا ہے چیز، اس کے پاس جو پیسے ہیں آپ کو معلوم ہے اس کا شراب کا کاروبار، اس کا خنزیر کا کاروبار ہے، اب وہ اسی کی آمدنی لایا ہے، اب آپ کے لیے اس کے پیسے اس سے لے کر اس کو چیز بیچنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جن چیزوں کو وہ اپنے مذہب کے مطابق ٹھیک سمجھتے ہوں اور اس مذہب کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق جس کو وہ ٹھیک سمجھتے ہوں اور اس کی وہ کمائی لائے ہوں، اس کمائی سے پیسے لے کر آپ کو اس کو چیز بیچنا جائز۔ اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دہری ہیں، ان کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے اعتقادات، جو دہریوں کے اعتقادات ہیں اس کے مطابق وہ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ شراب بھی ٹھیک ہے، خنزیر بھی ٹھیک ہے، پھر بھی ان سے پیسے لے کر، اس کمائی والے پیسے لے کر مسلمان کا ان کو جائز چیز بیچنا یہ جائز ہے۔ البتہ اس ضمن میں یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ بعض مسلمان یہاں سے نوکری کے لیے جاتے ہیں یورپین ممالک میں، تو وہاں ان کو ہوٹلوں پر ویٹر رکھ لیتے ہیں، ان کو سپلائر رکھ لیتے ہیں کہ یہ سپلائی کرتے ہیں، کھانے لوگوں کو دے کر آتے ہیں، اور یہاں ہوٹل پہ گاہک اگر بیٹھتے اس کو خنزیر اٹھا کے دینی پڑتا ہے، شراب اٹھا کر دینی پڑتی ہے کھانے میں، تو مسلمان یہ نہیں دے سکتا، مسلمان وہاں ڈیوٹی کرے اور اس کو کہے کہ یہ میں نہیں دے سکتا، کیونکہ مسلمان شراب اور خنزیر یہ نہیں بیچ سکتا، اور یہ اس کو اٹھا کر آگے نوکری بھی ایسی نہیں کر سکتا جس میں یہ اٹھا کر اس کو دیا کر، اس کو کہے کہ باقی میں سارے کام کروں گا، اگر آرڈر آیا نا شراب اور خنزیر کا تو یہ میں نہیں دوں گا، مجھ سے دوسرے کام لے لیں آپ ہوٹل کے اندر، برتن دھونے ہیں، کھانے اور کھلانے ہیں، آئس کریم ان کو دینی ہے، فش کا کام ہے وہ سپلائی کرنی ہے، آخر کئی کام ہوتے ہیں ہوٹل میں، صرف شراب اور خنزیر تو نہیں بکری ہوتی، اگر صرف یہی بکری ہے تو اس ہوٹل میں کام نہ کریں، اگر ہوٹل میں سب کچھ مل رہا ہوتا ہے لیکن کوئی گاہک آ کے شراب کا آرڈر بھی دے دیتا ہے تو اس مالک سے بات کر لیں، ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، تو اس لیے میں یہ نہیں کروں گا۔ آگے قال ومن قال لغيره بيع عبدك من فلان ب1000 درهم على اني ضامن لك 500 من الثمن سوى ال1000 ففعل فهو جائز۔ بالکل آسان مسئلہ ہے، آسان ترین مسئلہ ہے، میں آپ کو پہلے صورت مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ کاشف ہمارے مثلا اس نے مجھے کہا، مجھے عبد القادر کو، کہ اپنا یہ والا غلام مجھے 1000 روپے کا بیچ دو، میں 1000 کا بیچنا نہیں چاہتا، مجھے بارے میں نہیں ہے، مجھے نقصان میں جا رہا ہے، اور یہ 1000 سے زیادہ لینا نہیں چاہتا، اور
مصر ہے یہ مجھے دو اور میں دینا نہیں چاہتا، میں کہتا ہوں میرا غلام 1500 کا ہے، کہ ایک اور آدمی صدیق آ کر مجھے کہہ دیتا ہے کہ جی آپ اس کو یہ 1500 کا دے دیں، یعنی آپ اس کو 1000 کا بیچ دیں، قیمت میں سے 500 کا ذمہ دار میں ہوں، یعنی آپ 1000 کے بیچ رہے ہیں نا، آپ اس کو 1000 کا دے دیں، اور قیمت میں سے، یہ لفظ بولے گا قیمت میں سے 500 کا میں ضامن ہوں، یعنی 500 میں تجھے دوں گا۔ اور میں نے یہ کر دیا، اس کو غلام 1000 کا بیچ دیا، اور اس صدیق کو میں نے 5000 کا ضامن بنا دیا، تو مجھے 500 کا ضامن بنا دیا، میں 1500 کو بیچنا چاہتا تھا نا، اس طرح میرا کرنا جائز ہے، یہ عقد درست ہو گیا ہے۔ اب میں 1000 کا مطالبہ کاشف سے کروں گا، 500 کا مطالبہ اس سے کروں گا، لیکن اگر اس نے مجھے قیمت میں سے 500 کا ضامن ہوں یہ لفظ نہیں کہے، ویسے کہا بس 500 کے یار میں ضامن ہوں، پھر میں اسے مطالبہ نہیں کر سکتا، پھر میں کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں؟ یہ مسئلہ ہے۔ من قال لغیرہ بع عبدک من فلان، مثلا صدیق نے مجھے کہا، من قال لغیرہ، صدیق نے مجھے کہا، صدیق نے اپنے غیر یعنی عبد القادر کو کہا کہ تو اپنا غلام بیچ دے فلاں شخص یعنی کاشف کو 1000 روپے کا، اس شرط پر کہ میں تیرے لیے ضامن ہوں 500 کا ثمن میں سے، اس 1000 کے علاوہ، 1000 تو وہی دے گا، 1000 کے علاوہ 500 کا میں ضامن ہوں۔ ففعل البائع فهو جائز، بائع نے یہ کر دیا تو یہ عقد جائز ہو گیا، اور بائع 1000 روپیہ مشتری سے لے گا اور 500 ضامن سے لے گا، اور اگر اس ضامن نے من الثمن کا لفظ نہ کہا ہو تو پھر بیع جائز ہو جائے گی 1000 روپے کے بدلے میں، اور زمین پر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ زمین کون ہے؟ کاشف، صدیق جو زمین ضامن بنا ہے اس پر کوئی چیز بلازم نہیں ہوگی، اس نے من الثمن کا لفظ اگر نہیں کہا۔ وَأَصْلُهُ، اس مسئلے کا قاعدہ کلیہ یہ ہے، ان زیادت علی الثمن والمثمن جائزۃ عندنا، ہمارے نزدیک قیمت پر اضافہ کرنا اور مبیع پر اضافہ کرنا جائز ہے، یعنی ایک عقد ایک چیز کا ہو جائے پھر اس پر اضافہ کر دو، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، قیمت ہے کہ مقرر کر دی، یہ 1000 کا غلام بیچا، پھر اس نے کہا جی آگے سے میں چلو آپ کو 1500 دوں گا قیمت کا، تو 500 اصلی قیمت سے مل جائے گا، یا میں نے اسے 1000 روپے کا 1 من گندم بیچی، میں نے کہا چلو تجھے 1.5 من دوں گا، مسمن یعنی مبیع میں اضافہ کر دیا، تو یہ جائز ہے، اور جو اضافہ ہے وہ اصل عقد کے ساتھ ملحق ہو جائے گا۔ وَتَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، اور یہ زیادتی ہے یہ اصل عقد کے ساتھ ملحق ہو جائے گی، برخلاف امام ظفر امام شافعی کے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ اچھا یہ جو نا لِأَنَّهُ، یہ دلیل ہے جائزۃ کی، ہمارا نزدیک ثمن یا مبیع میں اضافہ کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ دلیل لِأَنَّ الْإِلْحَاقَ، لِأَنَّهُ کی ضمیر جائے گی الحاق کی طرف، جیسا کہ بنائے والا نے لکھا ہے، اور کتاب والا نے اس کی ضمیر اٹھائی ہے زیادت کی طرف، تو یہ زیادت کی طرف ہوگی تو پھر تعویل کرنی پڑے گی، یا تو زیادت مصدر مانیں گے تو المصدر کالخنثی للذکر والانثی کے تحت جائز ہو جائے گا، اور اگر اس کو ویسے مؤنث مانیں تو لأن ما ذکر من الزیادۃ ماننا پڑے گا، اور اگر لأن الالحاق کہہ دیں تو بات اور واضح ہو جائے گی، کیونکہ یہ الحاق تغییر للعقد من وصف مشروع الى وصف مشروع، یہ والا الحاق عقد ذات عقد کو نہیں بدل رہا بلکہ عقد کو بدل رہا ہے ایک جائز وصف سے دوسرے جائز وصف کی طرف، مشروع وصف سے مشروع وصف کی طرف۔ وہ کون سا ہے اس کا وصف؟ وَهُوَ كَوْنُهُ عَدْلًا أَوْ خَاسِرًا أَوْ رَابِحًا، كَوْنُهُ یہ جو ہو ضمیر ہے بنایا میں اس کا مرجع ثمن قرار دیا ہے، جبکہ سیاق کلام سے اس کا مرجع العقد معلوم ہوتا ہے، اور اشرف الہدایہ اور احسن الہدایہ والا نے اس کا مرجع عقد ہی بنایا ہے، اور یہی مناسب لگتا ہے، تو ہم ترجمہ پھر یوں کریں گے وَهُوَ كَوْنُهُ عَدْلًا، اور وہ یہ ہے کہ اس عقد کا عادل ہونا، عقد کا خاسر ہونا یا عقد کا رابح ہونا، یہ بات پہلے گزر بھی چکی ہے، پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ مثلا جب میں پہلے اس کو 1000 روپے کا بیچ رہا تھا، میرے نزدیک وہ عقد خاسر تھا، خاسر اس لیے تھا کہ غلام خود میری 1200 کی خرید تھا اور میں اس کو 1000 میں دے رہا ہوں، خاسر تھا۔ 500 روپے کا اضافہ کرنے سے عقد نہیں بدلا بلکہ عقد وہی رہا ہے، لیکن عقد کا وصف بدل گیا ہے، اب وہ عقد خاسر سے عقد رابح کی طرف چلا گیا ہے، تو عقد کا ایک وصف سے تبدیل ہو کر دوسرے وصف میں چلے جانا یہ بالکل جائز ہوتا ہے، لہذا کوئی حرج نہیں، اس میں عقد نہیں بدلا، اس کا وصف بدلا ہے۔ ثم قد لا يستفيد المشتری بها شيئا، یہ قد تقلیل کے لیے ہے، کبھی کے معنی میں ہوگا، قد کبھی کے معنی میں آتا ہے اور کبھی واقعی کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں کبھی کے معنی میں ہے۔ یہاں سے ایک اشکال کا جواب، اشکال نیچے حاشیہ نمبر 11 میں مذکور ہے۔ اشکال یہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات تو درست نہیں ہے کہ بائع اس اجنبی آدمی، بائع کی طرف سے اس اجنبی پر 500 کا ضمان ڈال دی جائے۔ ابھی ہم نے یہ کہا ہے نا کہ بائع آدمی اس سے 500 روپے کا ضمان وصول کرے گا، لہذا اس کا 500 کا ضمان اس اجنبی پر ڈالنا درست ہے، ہم نے ابھی یہ مسئلہ پڑھا نا
500 کا ضامن ہوگا۔ معترض یہ کہتا ہے کہ آپ اس پر ضمان کیوں ڈال رہے ہیں 500 روپے کا، جب کہ اس کو 500 روپے کے عوض میں کوئی چیز ہی نہیں ملی؟ شریعت کہتی ہے کسی پر کوئی ضمان ڈالا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی چیز آپ کے پاس ہوئی، مثلا اس نے میرا موبائل توڑا تو ہم نے اس پہ ضمان ڈال دیا، اس پر جو 500 کا ضمان ڈال رہے ہیں تو اس کو کیا فائدہ حاصل ہوا ہے، کس چیز کے عوض میں پیسے آ رہے ہیں؟ جب ہم وہاں پر مشتری نے 1000 روپے والی چیز مجھ سے لی، بعد میں اس میں ثمن میں اضافہ کر کے 1500 کہہ دیا، وہاں تو مشتری کو 500 کے بدلے میں فائدہ حاصل ہو رہا ہے نا، کہ 500 کے بدلے میں اس کے پاس مبیع آ رہا ہے۔ اس پر جو ہم 500 ڈال رہے ہیں اس کو 500 کے بدلے میں کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ لہذا آپ کا یہ اس پر 500 ڈالنا درست نہیں نظر آتا۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آدمی اضافی پیسے دے رہا ہے اس کو اس کے بدلے میں کوئی اضافی چیز بھی مل رہی ہو، یہ نہیں ہوتا۔ یہ تو خود اسی مسئلے میں بھی ہم آپ کو دکھلا سکتے ہیں کہ جس مسئلے میں مشتری 1000 کی چیز لے کر پھر وہ مجھے 500 روپیہ دے رہا ہوتا ہے، اگر اس نے جو چیز مجھ سے 1000 کی لی ہے اور وہ چیز ہو ہی 1000 روپے کی، ٹھیک ہے، بعد میں وہ 500 روپے اپنی خوشی سے اضافہ کر دیتا ہے اصل قیمت میں، تو اس کو 500 کے بدلے میں کیا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا، اس لیے کہ وہ چیز تھی ہی 1000 روپے کی، 1000 کی چیز اس کو 1000 میں مل رہی تھی، پھر 500 کو اس نے اضافہ کیا تو اس کو اس 500 کے بدلے میں کیا فائدہ حاصل ہوا ہے؟ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، پھر بھی اس پر 500 کا ڈالنا درست ہو جاتا ہے۔ جیسے خود مشتری پر 500 کا ڈالنا درست ہو جاتا ہے جبکہ اس کو اس 500 کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہو رہا، اسی طرح دوسرے آدمی پر بھی 500 کا ڈالنا درست ہے اگرچہ اس کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو۔ ہم اس کا اب جواب دے رہے ہیں اسی اشکال کا جو اشکال تھوڑی دیر پہلے کیا کہ زمین کے اوپر 500 کا ضمان ڈالنا کیسے درست ہو سکتا ہے حالانکہ اس کو اس 500 کے بدلے میں کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ ہم جواب دے رہے ہیں ثم قد لا يستفيد المشتری بها شيئا، پھر بات یہ کہ خود مشتری کو بھی اس اضافے سے کبھی کبھار کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بہا کی ضمیر اضافہ کی طرف، کبھی مشتری کو بھی اس اضافے سے جو اس نے 500 روپے کا اضافہ کر کے مجھے قیمت بڑھائی، خود مشتری کو بھی اس اضافے سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ کیسے؟ بأن زاد في الثمن وهو يساوي المبيع بدونها، اور وہ اس طرح کہ وہ ثمن میں اضافہ کر دے اس حال میں کہ ثمن مبیع کے برابر ہو اس زیادتی کے بغیر بھی، یعنی 500 کا اضافہ نہ کرے تو بھی وہ جو مبیع ہے وہ ثمن کے برابر ہے۔ 1000 روپے ہمارا ثمن طے ہوا تھا، وہ ثمن اور مبیع برابر ہے، اضافے کے بغیر بھی ثمن مبیع کے برابر ہے، پھر بھی وہ اضافہ کر رہا ہے تو اس اضافی پیسوں کے بدلے میں اس کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا۔ تو جب وہ ٹھیک ہے تو یہاں بھی ٹھیک ہے۔ فَيَصِحُّ اشْتِرَاطُهَا عَلَى الْأَجْنَبِي، چنانچہ اب اس زیادتی کی شرط لگانا اجنبی پر بھی درست ہوگا، یعنی جس طرح مشتری پر 500 کا اضافہ ڈالنا درست ہے لہذا اس پر بھی اضافہ ڈالنا درست ہوگا۔ اس کے ہمارے پاس نظیر بھی ہے کبدل الخلع، جیسے بدل خلع ہوتا ہے، نیچے حاشیے میں بدل خلع ای فصار الفضل فی ذلک کبدل الخلع فی کونہ لا يدخل فی ملک المرأة فی مقابلته شیء فی مقابلة شیء، کیونکہ عورت جو بدل خلع لے رہی ہے، جو بدل خلع مل رہا ہوتا ہے، عورت دیتی ہے نا پیسے، خلع لیتی ہے، اس کو ان پیسوں کے بدلے میں کون سی اضافی چیز مل رہی ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا، وہ اس کو کیا ملا ہے؟ جیسے اس کو کچھ نہیں مل رہا، اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں ملی، اسی طرح اجنبی پر بھی اس کا شرط ڈالنا جائز ہوتا ہے۔ کا بدل خلع فی کونہ لا يدخل فی ملک المرأة فی مقابلة شیء، کہ کسی چیز کے مقابلے میں عورت کی ملک میں وہ داخل نہیں ہو رہا ہوتا، لہذا اس کی اجنبی پر شرط لگانا جائز ہے، جیسا کہ یہاں بھی یہ جو میں نے ابھی تشریح عرض کی ہے اس میں عبارت ہے فی کونہ لا يدخل فی ملک المرأة فی مقابلته ہی ہے، ہمارے رحمانیہ میں فی مقابلۃ شیء لکھا ہوا ہے، فی مقابلۃ ہی شیء، یعنی بدل خلع کے اندر بھی ایسے ہے کہ عورت جو بدل خلع دے رہی ہوتی ہے اس بدل خلع کے مقابلے میں عورت کی ملک میں کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہاں پر اس بدل خلع میں اجنبی آدمی پر بدل خلع کی شرط لگانا جائز ہوتا ہے، جیسا کہ بین اصول میں ہے فإنه قد صح شرط على غیر العاقد عن غیر المرأة، وہ عاقد عورت ہوتی ہے، وہاں جیسا کہ عورت کو چھوڑ کر کسی اور پر بدل خلع کی شرط لگانا جائز ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی مشتری کو چھوڑ کر کسی غیر یعنی زمین پر اضافی پیسے کی شرط لگانا یہاں بھی جائز ہوگا۔ لیکن من شرطها المقابلۃ تسمیۃ و صورۃ، اب یہ شرط لگانا درست تو ہو گیا زمین کے اوپر کہ ہم نے جو کہا ہے ٹھیک ہے 500 روپے دے گا، لیکن اس زیادتی کی شرط میں سے یہ بات ہے کہ مقابلہ ہو تسمیۃً اور صورتاً، یعنی جو چیز آپ اضافہ ڈال رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں اس کی شرط یہ کہ وہ زیادتی اس چیز کے مقابلے میں آ رہی ہو، لفظاً بھی اور صورتاً بھی۔ لفظاً مقابلہ ہو رہا ہو، لفظاً مقابلہ کیسے ہوگا؟ بأن يتکلم بلفظ من الثمن، وہ من الثمن کا لفظ بولے تاکہ یہ زیادتی لفظاً اس چیز کے مقابلے میں آ جائے، جب ثمن کا لفظ کہے گا تو پتہ چل جائے گا کہ 500 روپیہ اس چیز کے ثمن کے طور پر آ رہا ہے، اب مقابلہ ہو گیا 500 کا مقابلہ اس ثمن
اس مبی کے ساتھ مقابلہ ہو جائے گا، مبی کی ثمن میں یہ جا رہا ہے، تو گویا کہ اس کے مقابلے میں آگے چیز ہے۔ وصورتاً، صورتاً مقابلہ کیا ہوگا؟ صورتاً مقابلہ یہ ہے کہ زیادتی صراحتاً مبی کے مقابلے میں ہو اور کسی چیز کے مقابلے میں نہ ہو، یعنی اسی مبی کے مقابلے میں جا رہے ہو۔ لفظاً تسمیتاً کا معنی ہے لفظ من الثمن بولے، صورتاً کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زیادتی ہے یہ صراحتاً اسی مبی کے مقابلے میں جا رہی ہے اور کسی چیز کے مقابلے میں نہ ہو۔ اب تو گویا کہ تسمیتاً و صورتاً دونوں طرح مقابلہ پایا گیا۔ چنانچہ فَإِذَا قَالَ مِنَ الثَّمَنِ، اچھا صورتاً تو یہ چیز جو 500 روپیہ ہے وہ تو بالکل ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ مبی کے مقابلے میں ہی جا رہا ہے، یہ تو پائے جا رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نا غلام اس کو بیچ دے 500 مجھ سے لے لینا ہے، تو صورتاً بالکل واضح ہو گیا کہ اس کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تسمیتاً والی بات ذرا اہم ہے کہ وہ من الثمن کا لفظ ضرور کہے تاکہ وہ تسمیتاً بھی مقابلہ ہو جائے۔ چنانچہ فَإِذَا قَالَ مِنَ الثَّمَنِ، چنانچہ جب اس نے من الثمن کا لفظ کہہ دیا، اذا قال من الثمن یہ لفظ کہہ دیا، وجد شرط زیادتی، تو زیادتی کی شرط پائے گی اور وہ ہے مقابلہ۔ فَيَصِحُّ الْإِلْحَاقُ، لہذا اب الحاق کرنا اس کا درست ہو گیا، یا فَيَصِحُّ اشتراط زیادتی، زیادتی کی شرط لگانا درست ہو گیا۔ وَإِذَا لَمْ يَقُلْ، جب اس نے من الثمن کا لفظ نہیں کہا، لم یوجد، تو پھر یہ اشتراط زیادت نہیں پایا گیا، تو فلم یصح الحاق و زیادہ، اب یہ زیادتی کا الحاق کرنا یا زیادتی کی شرط لگانا اس پر درست نہیں ہوگا۔ آگے ہے وَمَنِ اشْتَرَىٰ جَارِيَةً وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى زَوَّجَهَا، یہ زوجہا لفظ ہے، واو کے پر شادی ہوئی ہے، ہاں یہ ضروری ہے ورنہ یہاں اشتباہ ہو جاتا ہے۔ حَتَّى زَوَّجَهَا بِرَجُلٍ بھی ملا کر، حَتَّى زَوَّجَهَا بِرَجُلٍ فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ، ایک آدمی نے باعث سے باندی خریدی، باندی خریدنے کے بعد مسئلہ اب تک ہم نے کیا پڑھا ہے، مشتری مبی پر جب تک قبضہ نہ کر لے اس وقت تک اس مبی کو آگے بیچنا جائز نہیں۔ یہاں یہ مسئلے کی تھوڑی سی صورت بدل رہے ہیں کہ مشتری نے باعث سے باندی خریدی اور ابھی تک قبضہ نہیں کیا، قبضہ کرنے سے پہلے اس مشتری نے اس باندی کو آگے کسی کے نکاح میں دے دیا، یعنی زید کو کہہ دیا کہ اس باندی کا نکاح جو میں نے فلاں سے خریدی ہے تیرے نکاح میں دی ہے، اور اس نے نکاح قبول کر لیا، یہ تصرف قبل القبض ہو رہا ہے نا، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ، یہ جائز ہے۔ اگر بیع کرے گا یعنی وہ باندی کسی اور کو بیچ دیتا ہے تو جائز نہیں ہے، لیکن باندی کا اگر نکاح کرا دیتا ہے اور جس سے نکاح کرایا اس نے وطی بھی کر لی ہے تو اب یہ جائز ہے۔ نکاح مع الوطی دونوں لازمی ہیں، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ یہ کیوں جائز ہے؟ لِوُجُودِ سبب الولایتی، اس کا نکاح کرانا اس لیے جائز ہے، لِوُجُودِ سبب ولایت تزویج، تزویج کا جو سبب ہے وہ پایا گیا ہے۔ آگے بیع کرے تو بیع نہیں درست، کیونکہ بیع کا سبب نہیں پایا جا رہا، آگے اس کی تشریح آئے گی، لیکن اگر تزویج کرے تو تزویج درست ہے کیونکہ تزویج کا سبب پایا جا رہا ہے۔ تزویج کا سبب کیا ہے؟ وَهُوَ الْمِلْكُ فِي الرَّقَبَةِ عَلَى الْكَمَالِ، وہ تزویج کا سبب یہ ہے کہ آپ جس کی شادی کرا رہے ہیں آپ کو اس کی گردن پر ملک حاصل ہو، علی الکمال پوری طور پر، یعنی آپ اس کی پوری گردن کے مالک ہوں، آدھی گردن کے مالک نہ ہوں، یعنی جس باندی کا آپ نکاح کرا رہے ہیں آپ پوری باندی کے مالک، آدھی باندی بھی مملوک ہوتی ہے نا، تو جس آدمی کو کسی عورت پر باندی پر پوری طرح ملک حاصل ہے تو یہ آدمی اس باندی کی آگے نکاح کرا سکتا ہے، اور یہ چیز یہاں موجود ہے لہذا نکاح کرا سکتا ہے۔ وَعَلَى الزَّوْجِ الْمَهْرُ، جب نکاح جائز ہو گیا تو اب زوج کے اوپر مہر بھی لازم ہو جائے گا۔ وَهَذَا قَبْضٌ، یہ جو ہم نے کہا نا کہ تزویج مع الوطی، کہ مشتری آدمی اس کی آگے شادی کرا سکتا ہے اور شوہر آگے وطی بھی کر لے، تو یہ سمجھو نکاح جائز ہو گیا، گویا کہ اس کی دو مشتری کی بائع کے ساتھ بیع تھی وہ تام ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ نے تزویج مع الوطی کو قبضہ شمار کیا ہے، یعنی گویا کہ اس کا قبضہ ہو گیا، اور یہ آپ نے قبضہ کیسے شمار کر لیا؟ انہوں نے کہا وَهَذَا قَبْضٌ، تزویج مع الوطی یہ قبضہ ہی ہے، کیوں؟ لِأَنَّ وَطِيَ الزَّوْجِ حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي، جہت کی ضمیر جا رہی ہے من اشترا کے من کی طرف، کیونکہ زوج کی وطی حاصل ہوئی ہے مشتری کی طرف سے قدرت دینے پر، یعنی مشتری نے جب نکاح کرا دیا تو گویا کہ مشتری نے قدرت دی ہے وطی کی، فَصَارَ فِعْلُ الزَّوْجِ كَفِعْلِ الْمُشْتَرِي، لہذا یہ زوج کا فعل ایسے ہوگا جیسے مشتری کا فعل، کیونکہ اس نے یعنی مشتری نے زوج کو قدرت دی تھی وطی کی، چنانچہ جب اس کی طرف سے وطی پائے گی تو گویا کہ مشتری کی طرف سے پائے گی، تو مشتری کی طرف سے اگر وطی پائے گی تو گویا کہ قبضہ پایا گیا۔ وَإِن لَمْ يَطَعْهَا، اگر زوج نے وطی نہیں کی، نکاح قبول کر لیا ہے لیکن وطی نہیں کی، فَلَيْسَ بِقَبْضٍ، تو ای مجرد تزویجی، تو محض نکاح کرا دینا یہ قبضہ شمار نہیں ہوگا۔ حَتَّى اِذَا هَلَكَتْ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، یہاں تک کہ اگر وہ باندی ہلاک ہوگی تو بائع کے مال میں سے ہلاک ہوگی، یعنی
اگر نکاح کرایا ہے مشتری نے مگر زوج نے وطی نہیں کی تو چونکہ یہ قبضہ نہیں شمار ہوا، اور قبضہ شمار چونکہ نہیں ہوا لہذا یہ ابھی تک بائع کی ملکیت میں کھڑی ہے، چنانچہ اگر ہلاک ہوگی تو بائع کا مال ہلاک ہو گیا۔ اور اگر اس نے وطی کر لی تو گویا کہ اس کی وطی چونکہ مشتری کی طرف سے حاصل ہوئی ہے تو اس کا فعل مشتری کا فعل ہوگا، تو مشتری کا یہ فعل قبضے پر دلالت کرتا ہے، تو گویا کہ اب باندی پر قبضہ پایا گیا۔ آگے والقیاس، اس مسئلے میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ آدمی یعنی مشتری جب نکاح کرا دے گا آگے وطی بھی ہو جائے گی تو یہ قبضہ شمار ہو جائے گا، یعنی مشتری نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ مسئلہ ہم نے کہا بس ٹھیک ہے قبضہ ہم شمار کر لیں گے، لیکن قیاس یہ کہ این یسیر قابضا، قیاس یہ ہے کہ وہ قابض ہو جائے بمجرد نکاح۔ ہم نے بھی کیا مسئلہ پڑھا ہے؟ مجرد نکاح سے وہ قبضہ نہیں شمار ہوگا جب تک وطی نہ ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں قیاس یہ کہ مجرد نکاح سے قابض ہو جانا چاہیے، قبضہ شمار ہو جانا چاہیے، بس اس نے قبضہ کر لیا ہے، اب اگر باندی ہلاک ہو تو وہ مشتری کے مال سے ہلاک ہونی چاہیے۔ یہ قیاس ہے۔ یہ قیاس کیوں ہے؟ لأن التزویج تعییب حکمی فیعتبر ای فیقاس بالتعییب الحقیقی، کیونکہ تزویج یہ تعییب حکمی ہے، لہذا اس کو تعییب حقیقی پر قیاس کیا جائے گا، یعنی نکاح کرا دینا یہ بھی گویا کہ اس میں عیب ڈال دینا ہے۔ بظاہر تو کوئی عیب نظر نہیں آ رہا، باندی کو کیا ہو گیا نکاح کرا دینے سے، لیکن حکماً اس میں عیب آ چکا ہے، اس حکماً عیب کو قیاس کیا جائے گا حقیقی عیب پر، جیسا کہ اگر یہ مشتری اس باندی میں حقیقی عیب ڈال دیتا، اس کا ہاتھ توڑ دیتا، اس کی آنکھ پھوڑ دیتا، حقیقی عیب ڈالنے سے ہم اس کو قابض شمار کر دیتے، اسی طرح اس باندی کو زوج والا بنا دینا یہ بھی عیب ہے۔ کیوں عیب ہے؟ عیب اس طریقے سے ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے کوئی باندی خریدی، اس کے خیال میں وہ بغیر منکوحہ تھی، منکوحہ نہیں تھی، جب اس نے اس پر قبضہ کرنے گیا تو پتہ چلا یہ باندی تو منکوح ہے، زوج والی ہے، تو وہ اس کو عیب سمجھے گا، وہ نہیں لینا چاہے تو نہیں لے گا، یہ عیب شمار کیا جاتا ہے۔ لہذا یہاں بھی زوج والا ہو جانا، نکاح کرا دینا، اس کو زوج والا بنا دینا، یہ بھی تعییب حکمی ہے۔ تعییب حکمی کو تعییب حقیقی پر قیاس کر لیں گے تو جیسے تعییب حقیقی سے قبضہ شمار ہو جاتا ہے، اسی طرح تعییب حکمی سے بھی قبضہ شمار ہو جائے گا۔ وجه الاستحسان ان فی الحقیقی استعلاء علی المحل وبه یصیر قابضا ولا كذلك الحکم۔ وجہ استحسان، پہلے استحسان کیا ہے؟ استحسان یہ ہے کہ وطی کرنا ضروری ہے، وطی کے بغیر قبضہ شمار نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں وجہ استحسان یہ ہے کہ حقیقی میں یعنی حقیقی تعییب میں، استحسان کی دلیل یہ کہ تعییب حقیقی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، استعلاء علی المحل، محل کے اوپر غلبہ پا لینا، محل کے اوپر قبضہ حاصل کر لینا۔ جب اس تعییب حقیقی ہے جیسے اس مشتری نے جا کر اس باندی کو پکڑا اور اس کا ہاتھ توڑ دیا، جب اس نے اس کو پکڑ کر اس کا ہاتھ توڑ دیا تو دو چیزیں ہوئیں، ایک یہ ہوئی کہ وہ جو باندی تھی وہ معیوب ہو گئی، جو محل تھا نا مبی معیوب ہو گئی ہے، دوسرا اس مبی کے اوپر مشتری کا قبضہ بھی حاصل ہو گیا ہے حقیقی کے اندر، جب کہ حکم کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، حکم میں محل معیوب ہو جاتا ہے لیکن اس کا قبضہ نہیں اس پر حاصل ہوتا، تو اس لیے ففتارکا دونوں میں فرق پڑ گیا۔ دوبارہ دیکھو، وجہ استثناء ہے کہ حقیقی کے اندر استعلاء علی المحل، اس مشتری کو اس مبی کے اوپر غلبہ اور قبضہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ابھی اتصال فعل المشتری بھی، مشتری کا فعل جب جا کر اس پر ملتا ہے، اس کا بازو توڑتا ہے، اس کی آنکھ پھوڑتا ہے، تو ایک تو محل معیوب ہوتا ہے اور دوسرا مشتری کا اس پر قبضہ پایا جاتا ہے، وَبِهِ يَصِيرُ قَابِضًا، تو اس استعلاء کی وجہ سے وہ قابض ہوتا ہے، یعنی اس قبضے کی وجہ سے معیوب بھی ہوئی اور قبضہ بھی ہوا۔ وَلَا كَذَلِكَ الْحُكْمِيُّ، تعییب حکمی اس طرح نہیں ہے۔ وہ اس طرح کیوں نہیں ہے کہ تعییب حکمی میں جو مبی ہوتا ہے وہ معیوب تو ہو جاتا ہے کہ اس میں عیب آ گیا زوج والا ہو جانا باندی کا، لیکن اس پر مشتری کا قبضہ تو نہیں ہوا، قبضہ تب ہوگا جب وطی ہوگی، تو چونکہ قبضہ نہیں ہوا لہذا ففتارکا، حقیقی اور حکمی دونوں میں فرق ہو گیا۔ تو چونکہ ان دونوں میں فرق ہو گیا تو اس لیے ان کے حکم میں بھی فرق ہو جائے گا، تو استحساناً وہ جائز ہوگا اور قیاساً وہ جائز نہیں ہوگا۔